بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بلی ساری رات اپنے مالک کو گھورتی رہتی۔ جب اس کے مالک نے کمرے میں موجود کیمرے کی ویڈیو کو چیک کیا تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس شخص کا نام ڈینیل ہے اور آج اس کو اس ویڈیو کے ذریعے اپنے تمام سوالات کا جواب ملنے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے ویڈیو کو پیچھے کر کے ایک بار پھر سے پلے کیا تو اس کے دل میں عجیب سا خوف دوڑنے لگا۔ اگرچہ اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کی یہ بلی عجیب ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس سے اس بات کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر پالنا بھلا کسے پسند نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ پالتو جانور اپنے پچھلے مالک کے سکھائے گئے کچھ کاموں کی وجہ سے نہ صرف ہمیں حیران کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اچھے خاصے آدمی کو خوفزدہ بھی کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ اس بلی میں ایک ایسی خاصیت تھی جس کی وجہ سے یہ شخص کئی راتیں سکون کی نیند سو نہیں سکا تھا۔ ڈینیل ہاکنز نامی اس شخص نے اس بلی کو اڈاپٹ کیا اور اس کا نام مفنز رکھا، اور جلد ہی مفنز ان کی فیملی کا حصہ بن گئی۔ اگرچہ اس بلی کو اب سب پسند کرتے تھے اور ڈینیل کا سارا خاندان اس بلی سے پیار کرتا تھا، لیکن اس بلی میں ان تمام خوبیوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ بھی موجود تھا۔ اس بلی کے سونے کی جگہ ان لوگوں نے اپنے بیڈ روم سے دور بنائی تھی، لیکن یہ اس جگہ سونے کے بجائے ان کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی رہتی تھی۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس کو اپنے بیڈ روم میں سونے کی اجازت دے دی، لیکن کسے معلوم تھا کہ ڈینیل اپنے اس فیصلے کو کبھی نہیں بھلا پائے گا۔ اگرچہ وہ رات کو ان کے بیڈ روم میں ان کے ساتھ رہتی تھی، لیکن جب بھی رات کے کسی پہر ڈینیل کی آنکھ کھلتی تو یہ بلی جاگ رہی ہوتی اور اس کی طرف گھور رہی ہوتی۔ کئی دن جب ایسا ہوتا رہا تو ان لوگوں کو اب اس بلی سے کچھ خوف آنے لگا۔ ہر کسی کے دل میں یہ سوال تھا کہ کہیں یہ کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو، کہیں یہ بے زبان ہمیں کچھ کہنا سمجھانا تو نہیں چاہ رہی، اور آخر یہ کس کو رات ساری بیٹھی گھورتی رہتی ہے۔ جب ڈینیل 13 سال کا تھا تو اس کو سانس لینے میں اکثر دشواری محسوس ہونے لگی۔ اس نے ڈاکٹرز کو چیک کروایا تو ڈاکٹرز نے اس کو بتایا کہ اسے دمہ ہے، اور اب تقریباً ساری زندگی اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی رہے گی۔ بالخصوص رات کے وقت اس کا یہ مرض کچھ زیادہ ہی بگڑ جاتا تھا، اور وہ سانس لینے والا ایک پمپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اب نہ جانے کیوں، لیکن اس کو لاحق دمے کا یہ مرض بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ ڈینیل کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب سے وہ اپنی بلی کو گھر لایا ہے تب سے اس کا یہ مرض بھی بگڑ گیا ہے، لیکن اسے جلد ہی یہ معلوم ہونے والا تھا کہ یہ کوئی الرجی نہیں ہے۔ رات کو جب وہ جاگتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس کا سانس بند ہو رہا ہے اور کوئی چیز اس کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ اس کو ٹھیک سے سانس لینے میں کافی دیر لگ جاتی اور اس کے بعد کہیں اس کی سانس بحال ہوتی۔ اس رات بھی یہ شخص کھانستا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کچن سے پانی پینے کے لیے اٹھا، لیکن آج بھی وہ بلی اس کے پاس بیٹھی اس کو گھور رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جلتی آنکھوں سے اس کی بلی جب اسے نظر آئی تو خوف سے اس کا سارا جسم سرد پڑ گیا۔ اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اچانک کوئی بات اس کے ذہن میں آئی اور وہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ آج جب اس نے ناشتہ کیا تو اسے آخری نوالا حلق سے اتارتے ہوئے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے گلے میں اٹکی ہے اور اس کے لیے سانس لینا محال ہو رہا ہے۔ خیر کسی طرح اس نے اپنی سانس بحال کی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور سیدھا ایک کیمرہ شاپ پر پہنچ گیا۔ آج اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دل میں اٹھنے والے تمام سوالات کے جوابات حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس نے دکان والے کو کہا کہ مجھے ایک ویڈیو کیمرہ دکھاؤ جس سے رات کے اندھیرے میں بھی ویڈیو بنتی ہو۔ اس نے نائٹ ویژن والا کیمرہ خریدا اور واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے ایک خفیہ جگہ اس کیمرے کو نصب کیا اور پھر وہ سو گیا۔ اگلے دن جب وہ صبح جاگا تو اپنے بچوں کو بھیجنے کے بعد وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ اس کو یوں دوڑتے ہوئے اس کی یہ بلی بھی دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کو کنڈی لگا دی۔ اس نے کیمرے کو اٹھا کر اس میں موجود میموری کارڈ کو نکالا اور فوراً سے اس کو کمپیوٹر میں لگا کر ویڈیو کو پلے کیا، لیکن اس ویڈیو کے پہلے کچھ گھنٹوں میں تو کچھ خاص نہ تھا، لیکن پھر اچانک ڈینیل کو کچھ نظر آتا ہے اور وہ زور سے پاز کا بٹن دباتا ہے۔ یہ اس کی پالتو بلی تھی جو کہ بیڈ کے کونے پر آ کر کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کے بیڈ پر چڑھنے لگی۔ بیڈ پر چڑھنے کے بعد وہ ڈینیل کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر لیٹ گئی۔ ڈینیل کے لیے یہ بات ایک حیرت کے جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے ویڈیو کو ایک بار پھر سے اس جگہ سے پلے کیا، اور اب اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں پچھلے کچھ دنوں سے اس کے دمے کی تکلیف میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ بلی اپنے پچھلے مالک سے یہ عادت سیکھ کر آئی تھی، لیکن اپنے نئے مالک کے ساتھ ایسے سوتے ہوئے وہ ہر روز اس کو تقریباً موت کے قریب کر دیتی تھی۔
اب اس کو یہ ساری بات سمجھ آ چکی تھی، اور جب اسے اپنی پالتو بلی نظر آئی تو وہ اس کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا، کیونکہ بلی کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے مالک کو دمہ ہے، اور وہ تو صرف اپنی عادت کے تحت اس کے اوپر آ کر سوتی تھی۔ ناظرین محترم، یہ بلی بچے دیتی ہے، لیکن ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کے بچے بلی کے بچے نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہیں۔ اس بلی کی مالکن ایلس کو یہ تو پتہ تھا کہ اس کی بلی عام بلیوں سے کافی مختلف ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جھاڑیوں میں ان لوگوں کو اس بلی کی آواز آئی، اور اس سے پہلے کچھ دن یہ بلی بڑی ہی عجیب طرح برتاؤ کر رہی تھی، اور ایک سے دوسری جگہ یہ اپنے سوجے ہوئے پیٹ کو لے کر گھوم رہی تھی، اور اب انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس چڑیا گھر میں یہ کدھر چلی گئی ہے، اور اگر جلد از جلد ان نے اسے نہ ڈھونڈ لیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ کوئی اور خونخوار جانور اس کو اپنا نوالا بنا چکا ہوتا۔ اس بلی کے پاس بلی کے بچے نہیں تھے تو آخر کس چیز کے بچے اس کے پاس تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، اس کہانی کی ابتدا روس کے سیڈوگروٹ نامی چڑیا گھر سے ہوتی ہے۔ اس چڑیا گھر میں شیر، چیتے، تیندوے، مگرمچھ، چھپکلیاں، بندر اور اونٹ موجود تھے، لیکن اس میں کبھی بلیاں موجود نہیں رہیں۔ اس چڑیا گھر میں کام کرنے والی ایلس نام کی یہ لڑکی جب اس دن کام پر جا رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ زمین پر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ یہ ایک بلی کا بچہ تھا، اور جب ایلس نے اسے اٹھایا تو وہ ٹھنڈ سے اکڑ چکا تھا۔ چڑیا گھر پہنچنے پر اس نے چڑیا گھر کے جانوروں کے ڈاکٹرز کو اس کو چیک کرنے کی درخواست کی۔ ڈاکٹرز نے اس کو چیک کر کے بتایا کہ انہیں اس بات کی امید نہیں ہے کہ یہ ایک دن بھی زندہ رہے گی، لیکن ان کی امیدوں کے برعکس یہ بلی وہ رات نکال گئی، اور اس کے بعد بتدریج اس کی صحت بہتر ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے یہ صحت مند ہوتی گئی، اس کے اندر اس بند کمرے سے باہر نکلنے کی چاہت بڑھتی چلی گئی، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ باہر چڑیا گھر کے خوفناک جانوروں کے پنجرے موجود ہیں۔ ایک دن اس کی مالکن ایلس غلطی سے دروازہ کھلا چھوڑ گئی، اور اس موقع کو دیکھتے ہوئے یہ بلی باہر بھاگ گئی۔ ایلس 2 دن تک اس کو ڈھونڈتی رہی، اور جب وہ مگرمچھ کے پنجرے کے پاس سے گزرتی اس کے ذہن میں یہی آتا کہ کہیں وہ اس کے پنجرے میں داخل ہو گئی ہوئی تو مجھے اب اس کا ملنا ناممکن ہے۔ آخر ایک دن ان نے دیکھا کہ اس کی پیاری بلی اس کے دروازے پر پنجے مار رہی ہے۔ وہ واپس آ چکی تھی، اور ایلس کو اسے دیکھ کر اپنے آنسو ضبط نہ ہوئے۔ کچھ ہفتوں کے بعد اس کو اپنی بلی میں عجیب طرح کی تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں۔ یہ بلی بالکل آلسی بن چکی تھی، اور اس کے لیے ایک جگہ سے اٹھنا بھی محال تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے۔ اپنے کام سے بریک کے بعد ایک دن ایلس جب واپس آئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی چہیتی بلی کسی بھی جگہ موجود نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس کی بلی کو غائب ہوئے دوسرا دن گزرا، بہت تیز طوفانی بارش برسنے لگی۔ چڑیا گھر کے تمام جانور اس طوفان سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ ایلس اور اس کے ساتھ کام کرنے والے باقی لوگوں نے اپنی اپنی ٹارچ اٹھائی اور اس چڑیا گھر کا کونا کونا اس بلی کے تلاش میں چھان مارا، لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہ ملی۔ اور جب وہ شیر کے پنجرے کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان نے ایک عجیب و غریب آواز سنی جو کہ اس جگہ سے نہیں آنی چاہیے تھی۔ ان جھاڑیوں کے کافی اندر ان نے ڈھونڈا تو انہیں اپنی بلی مل گئی، لیکن آج وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کچھ بچے بھی تھے۔ ایلس نے اپنی بلی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہا، لیکن اس کی بلی نے ایسے بیہیو کیا جیسے وہ ان کے ساتھ جانے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتی ہو۔ ایلس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ آخر یہ بچے اس بلی کے ساتھ کہاں سے آ گئے ہیں، اور یہ اس بلی کے ساتھ کیوں ہیں؟ ایک ایک کر کے اس نے ان سارے بچوں کو اور اس بلی کو بھی ایک باکس میں ڈال دیا، اور اب ایلس کے پاس جواب کم اور سوال زیادہ تھے۔ ایلس ان کو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، لیکن اس نے جب ڈاکٹر کو اس سارے واقعے کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر ہنسنے لگا، لیکن جب اس نے یہ ڈبہ کھول کر دیکھا جس میں یہ بلی اور اس کے یہ مافوق الفطرت بچے موجود تھے تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلے کہ میں نے ایسا کچھ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بچے ایک ہیج ہاگ یعنی سے یا خار پشت کے بچے تھے، اور ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بلی اپنے بچوں اور ہیج ہاگ کے بچوں کو کیوں دودھ پلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں یہ سوال بھی تھا کہ اس بلی کے اپنے بچوں کو اس کے یہ ایڈاپٹڈ بچے کیا زخمی نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہ بلی ان 8 کے 8 ہیج ہاگ کے بچوں کو اڈاپٹ کر چکی تھی، اور اس کے اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے ان نے ہیج ہاگ کے بچوں کو الگ کر کے باٹل سے دودھ پلانا چاہا، لیکن جب ان نے باٹل سے دودھ نہ پیا تو انہیں مجبوراً ان کو ان کی اس غیر فطری ماں کے حوالے کرنا ہی پڑا۔ انہیں اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بلی نے اپنے بچوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان ہیج ہاگز کو اڈاپٹ کیا ہے یا بعد میں۔
لیکن انہیں یہ اندازہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد ہی اس بلی نے جذبات مامتا سے متاثر ہو کر ان کو بھی ایڈاپٹ کر لیا ہوگا۔ ان کے لیے یہ سوال بھی حل طلب تھا کہ ان ہیج ہاگز کی اصل ماں کدھر ہے۔ جب ان نے پوچھ گچھ کی تو انہیں پتہ چلا کہ ایک ہفتہ پہلے ہی ایک لان موور کے نیچے آ کر ایک مادہ ہیج ہاگ مری تھی، اور ممکن ہے کہ وہ انہی کی ماں ہوئی ہو، اور پھر جب ان کی بلی کو یہ بچے ملے ہوں گے تو اس نے ان کو ایڈاپٹ کر لیا ہوگا۔ انسان چاہے جتنے بھی ترقی کر جائیں، لیکن قدرت کے کچھ راز ایسے ہیں جن سے انسان آج تک پردہ کشائی نہیں کر سکے۔